تو کڑک بولی بولیں گے. سامنے والا جب کڑک بولی سنے گا تو اس کو بھی تاؤ آئے گا، غصہ آئے گا. جب اس کا مزاج بدلے گا تو شیطان بیچ میں ٹوچا مارے گا. تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم. خوشگوار بولی اس لیے بولو، اگر نہیں بولو گے تو بے شک شیطان کوچے دیتا ہے ان میں، بولنے والوں میں اور سننے والوں میں. اور یہ شیطان کوچے کیوں دیتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان، بے شک شیطان جنم سے انسان کا عدو مبینہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے. آگے بیان ہوا ربکم اعلم بکم، تم لوگوں کا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تم لوگوں کو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب فرمائے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار، جواب دینے والا بنا کر. مفسر فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، تو وہ اگر چاہے تو تم لوگوں کو بخش دے. کیا بخش دے؟ یعنی ایمان بخش دے، ہدایت بخش دے، معرفت بخش دے، معرفت کی توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ چیزیں عطا فرمائے گا تو اس طرح سے تمہیں اپنی بخشش کا مستحق بنا دے، اس لائق ہو جاؤ تم کہ تم بخش دیے جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش عطا فرمائے گا. دوسری شک، یا اگر چاہے تو عذاب فرمائے. دو چیزیں بیان کی، یا تو مغفرت فرمائے یا عذاب فرمائے. تو دونوں کے راستے پروردگار عالم عطا فرمائے گا. جس کو عذاب دینا ہوگا اس کو ہدایت عطا نہیں فرمائے گا، ایمان عطا نہیں فرمائے گا، معرفت کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا، تو دوسرے راستے پر چلے گا جس کا بیان یہ ہے. اور اگر چاہے تو عذاب فرمائے اور حالت کفر ہی میں تمہاری روح نکال دے، موت آ جائے حالت کفر میں. کیونکہ جب ہدایت نہیں عطا فرمائے گا، ہدایت کا راستہ ایمان کا راستہ مغفرت کا راستہ ہے، تو جب ہدایت عطا نہیں فرمائے گا تو کفر کے راستے عطا فرمائے گا، اور حالت کفر میں وہ انسان کا انتقال ہو جائے گا، روح پرواز کر جائے گی، اور پھر تم کو عذاب دے. مگر اس کی مشیت تم کو نہیں معلوم. اللہ کی مشیت کسی کو نہیں معلوم، وہ رب ہی جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. ورنہ انسان سے پہلے شیطان کو اتنا بڑا اونچا مرتبہ اللہ نے دیا. مشیت جان رہی تھی کہ یہ کیا کرنے والا ہے. متقی، پرہیزگار، عبادت گزار سب ہونے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کا ان کی تعظیم کا معاملہ آیا تو صاف خدا کے حکم سے انکار کیا. خدا تو آدم علیہ السلام کو کرنا تھا تعظیم کا، اور حکم دیا تھا رب نے. تو اس آدم علیہ السلام کے سجدے کی وجہ سے اتنا جھلایا وہ کہ اللہ نے کہا، اللہ کے فرمان کا بھی خیال نہیں کیا اور انکار کر گیا. تو مشیت یہ دیکھ رہی تھی، خدا کی مشیت جانتی تھی کہ یہ کیا کرے گا، یہ کون سا راستہ اختیار کرے گا اپنے کفر کے لیے. تو مشیت ہے جو انسان کو نہیں معلوم ہے. اس لیے تم دین حق کی طلب میں پوری کوشش کرو. اللہ کی مشیت تو تم کو معلوم ہی ہے کہ اللہ نے میرے لیے کیا چاہا، تمہارے لیے کیا چاہا. تو اب کوشش یہ کرنا ہے انسان کو
کہ اے انسان تم دین حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو بس. اور جب دین حق کو کوشش کرنے کی طلب کرنے کی کوشش کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ وہ راستے عطا فرمائے گا, اور جب وہ راستے عطا فرمائے گا تو تمہارے لیے مغفرت کا راستہ صاف نکل جائے گا. جہل یعنی بے علمی اور باطل یعنی جھوٹا, اس پر اصرار نہ کرو تاکہ تم ہمیشہ کے سعادت سے محروم نہ ہو. یعنی جہل پر جو اڑ جاتا ہے, باطل پر جو اڑ جاتا ہے, اس کے لیے ہمیشہ کی نیک بختی ختم کر دی جاتی ہے. پھر اس کو نہ ایمان ملتا ہے, نہ ہدایت ملتی ہے, نہ سعادت ملتی ہے. اور جب کچھ نہیں ملے گا تو کفر کا راستہ ملے گا اس کو, فسق کا راستہ ملے گا اس کو, اور یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کرتے ہیں. مفسر فرماتے ہیں کہ ذہن میں رہے کہ پڑھی ہوئی آیت میں مشیت کا تعلق عذاب دنیا سے ہے, آخرت کے عذاب سے نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو تم کو عذاب دے. یہاں جو عذاب کا ذکر ہے وہ آخرت کا ذکر نہیں ہے, اس میں اس کا تعلق عذاب دنیا سے ہے. اور عذاب اخروی کے باب میں حکم مطلق ہے, یعنی دونوں میں ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے زندہ ہے انسان تو اس کو دنیا ہی میں, بعد مرنے کے آخرت میں, جب آخرت ہوگی جب. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور واضح فرما دیا کہ نہیں بھیجا ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار, جواب دینے والا بنا کر. یعنی آپ اے نبی آپ ان پر شدت نہ کریں, سختی نہ کریں, ان کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف نہ بلائیں. ہاں کہ آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا تلوار کے زور سے, اس کے زور سے, اس کے زور سے, یہ صرف بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاں جہاں ضرورت پڑی ہے تلوار کی, تلوار تو اسلام نے اس وقت اٹھانے کی اجازت دی جب مار کھاتے کھاتے اسلام والے تنگ آ گئے, پریشان ہو گئے. پہلے تو خوب مار کھایا انہوں نے, خوب انہوں نے وار کیے. جب طاقت تھوڑی سی بڑھی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا بدلہ ان سے وصولو, چھوڑو مت, جب تک مار کھاتے رہو گے مار کھاتے رہو گے. تب اسلام نے اجازت دی تلوار اٹھانے کی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار اور جواب دینے والا بنا کر نہیں بھیجا. یعنی آپ ان پر سختی نہ کریں, سختی کے ساتھ ان کو دین حق کی طرف نہ بلائیں. اگر بلائیں تو پیارے انداز میں, محبت بھرے انداز میں بلائیں. اے محبوب یہ بھی واضح فرما دو, صاف صاف بیان فرما دو کہ ہمارا علم صرف تم میں اور تمہارے احوال میں منحصر نہیں ہے, بلکہ ہمارا علم تمام موجودات اور موجودات جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں, معدومات جو چیزیں دنیا میں نہیں موجود ہیں, دکھنے میں نہیں آتی ہیں, تو یہ معدومات اور موجودات اور زمینوں اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. تو جب ساری کائنات کو, ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں تو پھر تمہارے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں جانے گا, تمہاری فکر کیوں نہیں جانے گا. ایسا اس نے پہلے ہی جان کر اس کو لکھ دیا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد. پروردگار عالم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان میں زندگی عطا فرمائے.